अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 उर्दू चैप्टर नंबर 15। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? बुरुक कलेसा, जिसके मुसन्निफ कौन है? अकबर इलाहाबादी। इसका हम आज के वीडियो में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हम बता दे रहे हैं, हमारे चैनल में क्लास 12 उर्दू का कंप्लीट तरीके से तैयारी करवाया जा रहा है और हम इस बात का गारंटी लेते हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो किस तरह से देखिए क्लास करवाया जाता है। क्लास 12 उर्दू 2025 का ये बैच चल रहा है। अगर आप ये बैच में ज्वाइन हो जाते हैं तो 100% आपका तैयारी मुकम्मल तरीके से तैयार हो जाएगा। इस बैच में आपको क्या मिलेगा? कंप्लीट कोर्स विथ पीडीएफ नोट्स, यानी कि जो भी क्लास हम करवाएंगे उसका पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद देखिए इस चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करवाते हैं, यानी कि इस बैच में अगर 2025 बैच में आप ज्वाइन होते हैं तो इसमें हम चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करवाते हैं, यानी कि आपका बुक जो है कहकशा बुक, उसका एक एक लाइन पढ़कर आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है। उसके बाद उसी चैप्टर का चैप्टर वाइज मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर 1 फिर चैप्टर 2, इस तरह का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाते हैं। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला क्लास कर लीजिएगा तो 100% आपका ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वाला क्लास भी करवाते हैं। अगर आप तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आपका चौथा नज़म है, यानी कि ये नज़म वाला हिस्सा चल रहा है, ये आपका चौथा नज़म है। इससे पहले हम तीनों नज़म कवर करा चुके हैं। आज आप लोग का चलेगा बुरुक कलेसा, जो अकबर इलाहाबादी का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहले क्या है? मुख्तसरीन सवालात मा जवाबात पढ़ेंगे, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विथ आंसर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक एक लाइन का आंसर है, इसको आप याद कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव वाला भी क्लास करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका भी लिंक दे देंगे, जहाँ से आप क्लास कर लीजिएगा। और आप इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, सर मुझे बैच में ज्वाइन होना है, तो हम आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर देंगे, जिस ग्रुप में आपको क्लास का लिंक मिलता रहेगा और पीडीएफ नोट्स भी मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल क्या है? सवाल नंबर 1, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? यानी कि नज़म बुरुक कलेसा के जो मुसन्निफ है अकबर इलाहाबादी, वो किस तरह के शायर थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जवाब, अकबर इलाहाबादी जो है ज़रीफ़ शायर थे। ज़रीफ़ मतलब होता है बुरे शायर। सवाल नंबर 2 आपका है, अकबर किस पर्चे के नवरत्नों में शुमार होते थे? अकबर यानी कि अकबर इलाहाबादी की बात हो रही है, वो जो अकबर हुमायूं उसकी बात नहीं हो रहा है। अकबर इलाहाबादी जो है किस पर्चे के नवरत्नों में शुमार होते थे? तो अकबर जो है अवध पंचों के नवरत्नों में शुमार होते थे। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। नज़म बुरुक कलेसा के शायर का नाम बताइए। तो नज़म बुरुक कलेसा का शायर कौन है? अकबर इलाहाबादी। इस तरह से अगर आपके 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। शायर को मिस कहाँ मिली थी? शायर को मिस जो है कलेसा में मिली थी। कलेसा क्या है? तो ईसाइयों की इबादत गाह है। अगर आप लोग लाइन वाला एक्सप्लेनेशन नहीं किए तो जाइए क्लास कर लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, या तो आप मेरे चैनल में जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट बना होगा चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, और एक प्ले लिस्ट होगा चैप्टर वाइज मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और एक प्ले लिस्ट होगा जो अभी क्लास करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका। तो आप वहाँ से क्लास कर लीजिएगा, जहाँ हम बेहतरीन तरीके से बता चुके हैं शायर को मिस कहाँ मिली थी? कलेसा में। मिस कौन थी? तो एक अंग्रेज़ मैम थी। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। शायर ने इस नज़म में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा? यानी कि शायर जो अकबर इलाहाबादी है, इस नज़म में यानी कि बुरुक कलेसा में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है? तो वही मिस को कहा है। तो जवाब, शायर ने इस नज़म में मिस को गुलशन फितरत की बहार कहा है। अगर 2 नंबर में पूछ दिया जाएगा तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा, या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो टिक करके आ जाइएगा। सवाल नंबर 6 आपका है, दौलत व इज़्ज़त व ईमान शायर किसके कौमों पर निसार करना चाहता है? तो कलेसा के मिस पर शायर दौलत व इज़्ज़त व ईमान निसार करना चाहता है। कलेसा के मिस वही अंग्रेज़ मैम जो है उस पर शायर क्या करते हैं? दौलत व इज़्ज़त व ईमान अपना निसार करना चाहते हैं। सवाल नंबर 7 आपका है, हमले सरहद पे क्या करते हैं गाजी बनकर? ये बात शायर ने किसके बारे में कही है? मतलब ये नज़म जब आप लोग पढ़िएगा तो उसमें ये बात भी आप पढ़िएगा, हमले सरहद पे क्या करते हैं गाजी बनकर। ये बात जो है शायर ने किसके बारे में कही है? तो मुसलमानों के बारे में कही है, हमले सरहद पे क्या करते हैं गाजी बनकर। चलिए सवाल नंबर 8 करते हैं। अब ज़माने पे नहीं है असर आदम व नूह,
یہ بات کس نے کس سے کہی ہے، یعنی کہ آپ جب نظم برق قلیصہ پڑھیے گا تو اس میں آپ کو یہ لائن پڑھنے کو ملے گا، اب زمانے پہ نہیں ہے اثر آدم و نوح۔ تو آدم کون تھے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام، جو دنیا میں سب سے پہلے انسان تھے اور سب سے پہلے نبی تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بھی دوسرے نبی تھے۔ تو اس جیسا بات اب نہیں ہے، یہ بات نے شاعر نے کس سے کہی اور کس کو کہی ہے؟ تو یہ بات شاعر نے مجھ سے کہی ہے۔ مختصرین سوالات جو آبجیکٹو ٹائپ کا کوسچن تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب چل لیتے ہیں ہم لوگ شارٹ ٹائپ کوسچن وتھ آنسر، جو کہ آپ کے ایگزام میں 2 نمبر سے 5 نمبر دونوں میں پوچھا جاتا ہے۔ اس میں سے کوئی کوسچن ایسا ہے کہ جو 2 نمبر میں پوچھا جاتا ہے، اور کوئی کوسچن ایسا بھی ہے جو 5 نمبر میں پوچھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ یہ کوسچن کو سمجھ لیجئے، اس کے بعد آپ خود بخود لکھ سکتے ہیں۔ مان لیجئے یہ کوسچن ہم آپ کو سمجھائیں گے، اگر آپ اس کو بہترین طریقے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے گا اور آپ کے ایگزام میں یہ 5 نمبر میں یہ کوسچن پوچھ دیا جائے گا، تو آپ اپنے سے بھی تو بنا کر لکھ سکتے ہیں۔ جب آپ اپنا ورڈ لکھیے گا، یعنی کہ آپ سمجھ جائیے گا، اس کے بعد اپنے سے لکھنا شروع کیجیے گا، تو آپ زیادہ لکھ پائیے گا۔ اس بات کو آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال آپ کا کیا ہے؟ اکبر الہ آبادی نے اپنے نظم کا عنوان برق قلیصہ کیوں رکھا؟ یعنی کہ آپ کا چیپٹر کا نام کیا ہے؟ برق قلیصہ۔ یہ کس کا ہے؟ تو اکبر الہ آبادی کا ہے۔ تو اکبر الہ آبادی جو ہے اس نظم کا ٹائٹل برق قلیصہ کیوں رکھا، یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو چلیے ہم جواب پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جواب: اکبر الہ آبادی نے اپنے نظم کا عنوان برق قلیصہ اس لیے رکھا ہے کہ انہوں نے اپنی میں عموماً تہذیب و تمدن کو اپنی تنقید کا ہدف بنایا ہے۔ اس نظم میں بھی انہوں نے انگریزی تہذیب کو ہی ہدف ملامت بنایا ہے۔ برق قلیصہ کے معنی ہوتا ہے کلیسا کی بجلی۔ برق قلیصہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کلیسا کی بجلی۔ اس لیے شاعر انگریزی مس کو برق سے تعبیر کرتے ہوئے نظم کا عنوان برق قلیصہ رکھا ہے۔ تو برق قلیصہ کا معنی ہوتا ہے کلیسا کی بجلی۔ کلیسا مطلب ہوتا ہے عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ تو اس لیے شاعر جو ہے اکبر الہ آبادی انگریزی مس، یعنی کہ وہی انگریزی مس جو اکبر الہ آبادی کو کلیسا میں ملتی ہے، اس سے تعبیر کرتے ہوئے نظم کا عنوان کیا رکھ دیا؟ برق قلیصہ۔ چلیے سوال نمبر 2 کرتے ہیں۔ مس نے مسلمانوں کے بارے میں اس نظم میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ یعنی کہ نظم جو آپ کا ہے برق قلیصہ، اس کے شاعر کون ہے؟ اکبر الہ آبادی۔ تو اکبر الہ آبادی سے جس مس کا ملاقات ہوتا ہے، اس نے اس نظم میں مسلمانوں کے بارے میں کیسی خیالات کا اظہار کیا، وہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ لوگ لائن بائی لائن ایکسپلیشن والا کلاس کیے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، نہیں کیے تو بھی کوئی دقت نہیں ہے، بس آپ یہ سوال کا جواب دیکھ لیجئے، 100% آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جواب: مس نے مسلمانوں کے بارے میں اس نظم میں مسلمانوں کی مذہب پرستی، اسلامی تعلیمات سے نفرت اور تعصب کا اظہار کیا ہے؟ خاص طور سے اسلامی احکام، یعنی کہ خاص طور سے اسلامی احکام، جہاد اور نماز سے اس نے نفرت کا اظہار کیا ہے، اس لیے کہ یہ سب ایسے الہامی احکامات ہیں جن سے عیسائیت پر کاری ضرب پڑتی ہے، اس لیے خالص اسلام سے اس کو نفرت ہے۔ تو انگریز جو ہوتا ہے، انگریز زیادہ تر عیسائی ہی ہوتے ہیں۔ تو جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو عیسائیوں کو اس سے نفرت ہوتا ہے، اس لیے نظم برق قلیصہ میں جو مس ہے مسلمانوں کے بارے میں نفرت کا خیالات اظہار کیے ہیں۔ چلیے سوال نمبر 3 کرتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے مس کے روبرو مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا؟ یعنی کہ نظم برق قلیصہ جو ہے آپ کا اکبر الہ آبادی کا نظم، اس نظم میں شاعر جو اکبر الہ آبادی ہے، مس کے روبرو یعنی کہ مس سے جو آمنے سامنے ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو چلیے جواب پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جواب: اس نظم میں شاعر نے مس کے روبرو مسلمانوں کے بارے میں ان کی بدحالی مذہب سے بے راہ طنزیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ شاعر نے مسلمانوں کے بزرگان دین، اولیاء اللہ، صحابہ کرام اور پیغمبروں کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے موجودہ دور کے مسلمانوں کو غیرت دلانے کی کوشش کی ہے۔ مطلب شاعر جو اکبر الہ آبادی ہے، وہ مسلمانوں کے بزرگان دین، اولیاء اللہ یعنی کہ اللہ والے، صحابہ کرام اور پیغمبروں کے واقعات یعنی کہ ان سبوں کی واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے موجودہ دور کے مسلمان یعنی کہ آج کل کے مسلمان کے غیرت دلانے کی کوشش کی ہے اس نظم میں۔ تو یہ سوال بھی آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ چلیے سوال نمبر 4 کرتے ہیں۔ شاعر کی کس بات پر مس ہنس کر نہیں بولتی ہے؟ مس
ہنس کر نہیں بولتی ہے، اس موقع پر وہ شاعر سے کیا کہتی ہے؟ مطلب شاعر ایسا کون سا بات بولتا ہے جس پر مس ہنس کر نہیں بولتی ہے، اور اس موقع پر وہ جو ہے شاعر سے کیا کہتی ہے، یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو جواب، شاعر نے جب برق کلیسا میں جا کر انگریزی میم سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور عزت و دولت و مذہب اس کے حسن پر نثار کرنے کی بات کہی، تو وہ مس ہنسنے کی بجائے تیوری چڑھا کر مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کیا۔ اس گفتگو کے رواوی تو خود شاعر ہے، مطلب اس گفتگو کے روائی یعنی کہ اس گفتگو میں تو خود شاعر ایسا کام کرتے ہیں، لیکن شاعر جو ہے وہ مسلمانوں کے مذہب کے نمائندہ کے طور پر مس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھے کیا کہا جا رہا ہے؟ جب شاعر جو ہے اکبر الہ آبادی وہ اپنی محبت کا اظہار انگریزی میں جس کو مس کہا جاتا ہے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اپنی عزت و دولت و مذہب کو اس کے حسن پر نثار کرنے کی بات کہی، تو مس جو ہے ہنسنے کے بجائے تیوری چڑھا کر مسلمانوں سے نفرت کا اظہار بھی کیا تھا۔ تو اس گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاعر مسلمانوں کے بارے میں بات کی ہے اس نظم میں۔ سوال نمبر 5 آپ کا ہے، نظم برق کلیسا کے ذریعہ شاعر ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ نظم برق کلیسا جو ہے اکبر الہ آبادی کا، اس کے ذریعہ شاعر ہمیں یعنی کہ اکبر الہ آبادی جو ہے ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو جواب، نظم برق کلیسا کے ذریعہ شاعر ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلامی تہذیب و ثقافت اتنی پسماندہ ہو چکی ہے کہ اور مسلم نوجوان مذہب سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ آج کے نوجوان محبوب کی خوشنودی اور عارضی محبت کے لیے اپنے دین و ایمان کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلامی تہذیب و تمدن کے دیوالیہ پن پر ایک طرح کا طنز ہے، طنز مطلب مذاق ہے۔ مطلب شاعر جو ہے اکبر الہ آبادی وہ اس نظم کے ذریعہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلم نوجوان مذہب سے اتنے دور ہو چکے ہیں، جتنے بھی مسلم نوجوان سب ہیں وہ اپنے مذہب سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ آج کے نوجوان اپنی محبوب کی خوشنودی یعنی کہ ان کو خوشی کرنے اور عارضی محبت کے لیے اپنی دین ایمان سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا مذاق اڑانا ہے۔ تو امید ہے یہ سوال بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ کا ہے طویل سوالات مع جوابات، یعنی کہ اگر آپ یہ سوال پڑھے ہوں گے پورا اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے تو اب دیکھیے یہ جو لانگ ٹائپ کوسچن ہے یہ کوسچن آپ کے 5 نمبر میں پوچھا جاتا ہے اور اس کوسچن کا آنسر آپ سے خود بخود بن جائے گا، کیونکہ آپ لائن والے ایکسپلیشن بھی کیے ہیں۔ تو اس کے بعد ابھی جو ہم پورا ایکسپلیشن کیے کوسچن کا آنسر اگر آپ وہ صحیح سے سمجھ چکے ہیں تو دیکھیے اس کو آپ پڑھتے جائیے گا، سمجھ میں آتا جائے گا۔ تو سوال نمبر 1 ہے، نظم برق کلیسا کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ یہ کوسچن بار بار پوچھا جاتا ہے، اس لیے یہ کوسچن آپ لوگ کو یاد کرنا ہوگا۔ تو جواب دیکھتے ہیں کس طرح سے ہے۔ نظم برق کلیسا اکبر الہ آبادی کا ایک طنزیہ و مزاحیہ نظم ہے۔ نظم برق کلیسا کیا ہے؟ اکبر الہ آبادی کا ایک ہنسی مذاق والا نظم ہے۔ اس نظم میں کلیسا کو یعنی کہ عیسائیوں کی عبادت گاہ کلیسا کو شاعر نے علامتی طور پر پیش کیا ہے۔ کلیسا کی بجلی یعنی کہ انگریزوں کی لڑکیوں کو انہوں نے برق سے تعبیر کیا ہے۔ شاعر جو ہے انگریزوں کی لڑکی کو برق سے تعبیر کیا ہے، جس کے شکار مسلمانوں کے ناعاقبت اندیش عشق کو پیش کیا ہے۔ جس کے شکار کون ہے؟ مسلمان، تو ان کے ناعاقبت اندیش کو عشق کو پیش کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کلیسا میں گئے تو ایک حسن و جمال کی نمونہ مس سے دوچار ہو گئے، مطلب ایک خوبصورت لڑکی سے ملاقات ہو جاتی ہے شاعر کو۔ پھر اس مس سے حسن و جمال اور سراپا کی پیکر تراشی کرتے ہوئے اس کے چال ڈھال اور ناز و انداز گفتگو اور بے پناہ حسن کا تذکرہ کیا ہے، یعنی کہ اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے۔ یہاں تک کہ شاعر نے اپنے دل کی بے قراری کا بھی اظہار کیا ہے۔ پھر مس سے اسے عشق بھی فرماتے ہیں، اور شاعر جو ہے مس سے عشق بھی فرماتے ہیں۔ مس تیوری چڑھا کر یعنی کہ مس غصہ ہو کر محبت کی قبولیت کے بجائے یعنی کہ ان کی محبت کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے پورے مسلم قوم کو ہدف تنقید بناتے ہوئے اسلام اور اس کے اصول یعنی کہ اسلام اور اس کے قانون و نظریات پر سخت تنقید کرتی ہے۔ شاعر مس کے تمام خرافات کو خاموشی سے سن لیتا ہے۔ شاعر جو ہے مس کی تمام خرافات یعنی کہ جتنی بھی بات بولتی ہے سب کو خاموشی سے سن لیتا ہے۔ پھر اسلامی تہذیب اور مسلمانوں کے کھوکھلے اسلام کا رونا روتے ہوئے مس سے کہتا ہے کہ اب مسلمانوں میں پہلی سی اسلامی جوش و حمیت غیرت نہیں رہی ہے۔
यानी कि मिस जो है मुसलमानों के बारे में जो बोलते हैं उसको खामोशी से सुन लेता है और मुसलमानों के खोखले इस्लाम का रोना रोते हुए, यानी कि आजकल के जो मुसलमान खोखले हो चुके हैं उस तरह का नाटक करते हुए रोते हुए मिस से कहता है कि अब मुसलमानों में पहली से इस्लामी जोश व हमीयत व गैरत नहीं रही है, और ये कि आज का मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान रह गया, और आज का मुसलमान क्या रह गया, सिर्फ नाम का मुसलमान रह गया है, और ख़ुद को भी इसी हैसियत से मिस के सामने पेश करता है, और ख़ुद शायर जो है ख़ुद को भी इसी हैसियत से मिस के सामने पेश करता है। यहाँ तक के अपने इस्लाम का किस्सा माजी तक कह देता है, यहाँ तक कि अपने इस्लाम का किस्सा माजी यानी कि गुजरा हुआ तक कह देता है। इस बात को सुनकर वो मिस मुस्कुराती है और फिर रजामंद इजहार करती है। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आप